حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیا یعنی کہ اللہ کو راضی کیا، اس نے وہ کچھ کیا جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے بندے کی بھلائی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ اپنے بندے کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کے مجھ سے معافی طلب کرے، اور میں اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرا گناہ گار بندہ آ کے ایک سجدہ کرے میری بارگاہ میں، میں اسے بخش دوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس نے وہ کام کیا جو اللہ چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ میں اپنے بندے کو بخش دوں۔ کیا چاہتا ہے؟ اپنے بندے کو بخش دوں۔ وہ اس دنیا سے کامیاب لوٹ جائے، وہ اس دنیا سے کامیاب لوٹ جائے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اگر قیامت نہ ہوتی تو تم لوگ وہ کچھ دیکھتے جو آپ کی سوچ سمجھ اور وہم و گمان سے بالکل مختلف ہوتا۔ اور ایک دن اتنا اللہ کا خوف تھا ان کے دل میں کہ ایک دن ایک اینٹ کو اٹھایا اور فرمانے لگے کاش میں یہ اینٹ ہوتا۔ کیا ہوتا؟ کاش میں یہ اینٹ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کاش عمر کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس طرح خوف طاری تھا اللہ کا ان پر۔ اور یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں نبی محمد محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں دیکھ کے شیطان رستہ بدل دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے شیطان؟ رستہ بدل لیتا ہے، رستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اس راہ سے نہیں گزرتا شیطان جس راہ پہ عمر گزرتے ہیں، ان کے سامنے سے نہیں آتا۔ حضرت عمر کون سے صحابی ہیں بلا؟ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری ان کی زندگیوں میں سنا دی۔ کیا کیا؟ جنت کی خوشخبری ان کی زندگیوں میں فرما دی۔ حضرت عمر ان صحابہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جایا کرتے۔ جب سورج شمس کی تلاوت فرماتے کر رہے ہوتے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین کا آپ کو پتہ کون ہے؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا نام امام علی بن حسین ہے۔ کیا ہے؟ امام علی بن حسین ہے۔ ایک دفعہ حج کے لیے گئے نا، ان کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اللہ کے خوف سے۔ تو جب وہ اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جایا کرتے، ایک دفعہ حج پہ گئے۔ کہاں گئے؟ حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے لیے احرام باندھ رہے تھے۔ احرام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حج کے لیے مخصوص لباس ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ ابھی وہ باندھ رہے تھے اور احرام کو باندھا، اپنی سواری پہ سوار ہوئے تو رنگ زرد ہو گیا۔ کیا ہوا؟ رنگ زرد ہو گیا۔ اتنا خوف اللہ کا طاری ہو گیا کہ منہ سے لبیک نہیں نکلتا تھا، منہ سے لبیک نہیں نکلتا تھا۔ صحابہ نے کہا یا حضرت آپ لبیک کہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس خوف سے لبیک نہیں کہتا، میں اس خوف سے لبیک نہیں کہہ رہا کہ کہیں میں ادھر سے لبیک کہوں اور ادھر سے آواز آئے لا لبیک کہ تم حاضر نہیں ہو۔ تو لوگوں نے کہا یا حضرت لبیک کہنا تو لازمی ہے۔ جب آپ نے لبیک کہا، آپ ابھی لبیک کہہ ہی رہے تھے،
بے ہوشی کا عالم طاری ہوا، غشی کا عالم طاری ہوا اور اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے، گر گئے. اور پورے حج کے ایام میں ان کا یہی حال رہا. دیکھو بچوں، اللہ کے خوف سے اتنے اتنے جلیل القدر لوگ کانپتے ہیں تو ہم تو چیز ہی کچھ نہیں ہے. اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم ٹی وی بند نہیں کرتے. اذان ہو جاتی ہے، نماز تو پڑھنا بڑی دور کی بات ہے، اذان کا جواب ہی نہیں دیتے. تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اللہ کے خوف کو اپنے دلوں پر طاری کر لیں، نماز روزے کی پابندی کریں، قرآن کو روز صبح اٹھ کے پڑھیں. آپ سارے اسٹوڈنٹ ہو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن سیکھتے ہو، خود بھی قرآن کو سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. بس آپ کو یہی سمجھانا ہے کہ اللہ کے خوف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں بسائے رکھیں تاکہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. ہم سب کا بیڑا پار